بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 815 ہے اور آج سورہ توبہ کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 99۔ چلیے سب سے پہلے اس آیت کی ہم تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الاعراب من یؤمن باللہ والیوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة له سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ومن الاعراب، اور کچھ بدوی، من وہ ہیں جو یؤمن ایمان لاتے ہیں، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر، ویتخذ اور خیال کرتے ہیں، ما اس کو جو ينفق وہ خرچ کرتے ہیں دین کے لیے، قربات قربت کا ذریعہ، عند اللہ اللہ کے ہاں، وصلوات الرسول اور رسول کی دعائیں لینے کا ذریعہ۔ الا آگاہ رہو، انہا یقیناً یہ خرچ کرنا، قربت قربت کا ذریعہ ہے، لہم ان کے لیے، سیدخلہم ان قریب داخل کرے گا ان کو، اللہ اللہ، فی رحمتی اپنی رحمت میں، ان اللہ بے شک اللہ، غفور بہت بخشنے والا، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اور بعض دیہاتی ایسے ہیں کہ اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ کی قربت اور پیغمبر کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ دیکھو بلا شبہ وہ ان کے لیے موجب قربت ہے، اللہ ان کو عن قریب اپنی رحمت میں داخل کرے گا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، بعض دیہاتی ایسے ہیں کہ اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ دوسری بات، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ کی نزدیکی اور پیغمبر کی دعا کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ تیسری بات، دیکھو بلا شبہ وہ ان کے لیے موجب قربت و نزدیکی ہے۔ چوتھی بات، اللہ ان کو عن قریب اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ پانچویں بات، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان۔ بزرگان محترم، اس آیت کے شان نزول کے سلسلے میں ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ یہ آیت بنی مقرن کے بارے میں نازل ہوئی، جن کے بارے میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 92 بھی نازل ہوئی۔ وَلَعَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ، ان پر بھی کوئی حرج نہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں اس درخواست کے ساتھ کہ آپ ان کے لیے سواری کا نظم کریں۔ یہی وہ بنو مقرن تھے جنہوں نے جنگ تبوک میں سواری اور ذات راہ یعنی راستے کا توشہ نہ ملنے پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے اس حال میں نکلے تھے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن معقل مزنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بنی مقرن کے 10 افراد تھے، ہمارے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت میں ان دیہاتی مومنوں کا ذکر خیر ہے جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت اور نزدیکی کا ذریعہ اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے لینے کا سبب بناتے ہیں۔ خبردار، یہ ان کے لیے نزدیکی کا سبب ہے، اللہ تعالیٰ انہیں عنقریب اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا، بلا شبہ اللہ غفور ہے، رحیم۔ ان دیہاتی مسلمانوں کے ذہنوں میں
اجر و ثواب کی امید ہے، ان کی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے، اور ان کے دلوں کی یہ تمنائیں ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں انہیں ملیں۔ یہ مومن صحابہ جو بھی مال خرچ کرتے ہیں، ان کے ذہنوں میں کبھی یہ بات نہیں آتی کہ یہ تاوان ہے، یہ جرمانہ ہے، بلکہ یہ جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو پوری بشاشت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ ان کا یہ خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کی نزدیکی کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ خوش بخت صحابہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کائنات کا شہنشاہ خود جب اعلان کر رہا ہو کہ ہم انہیں اپنی رحمت میں داخل کریں گے تو بتائیے کہ ان کی شان کتنی بڑی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ رحمت میں داخل کرنے کا مطلب مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کرے گا اور انہیں اپنی رضامندی عطا کرے گا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 21 اور 22 میں بھی یہ بات بتائی گئی۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم۔ ان کا رب اپنی طرف سے انہیں رحمت کی اور رضامندی کی اور ایسے باغوں کی بشارت دیتا ہے جن میں وہ ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں۔ یہ لوگ ان میں ہمیشہ رہیں گے، بلا شبہ اللہ کے پاس بڑا اجر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اندر وہ اوصاف پیدا فرمائے جن اوصاف کے حامل اور مالک وہ صحابہ کرام تھے جن کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت نصیب ہوئی۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔